بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب کیا کہتے ہیں آپ کے اس خوبصورت پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان عاشق داور حاضر ہے، اور میرے ساتھ موجود ہیں آپ کے بتائے گئے خوابوں کے حوالے سے یہ بتانے کے لیے کہ خواب کیا کہتے ہیں مشہور معبر حضرت علامہ مفتی محمد صلی اللہ امجدی صاحب۔ ناظرین کرام، گزشتہ ہفتے یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منایا گیا۔ اس حوالے سے شواہد النبوہ میں حضرت جامی رحمۃ اللہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر تجارت پہ روانہ ہوئے۔ راستے میں نیند میں رات کو خواب دیکھتے ہیں کہ آسمان سے ایک نور آ رہا ہے جو تقسیم ہو کے مکہ مکرمہ کے سارے گھروں میں پہنچ جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں میں نے دیکھا وہ نور جب گھروں سے باہر نکلا پھر یکجا ہو گیا، اور یکجا ہو کے میرے گھر میں آ گیا اور میں نے دروازہ بند کر دیا۔ یہ خواب جب آپ نے دیکھا تو آپ اس وقت کے ایک راہب کے پاس گئے، اس کی تعبیر جاننی چاہی۔ راہب نے معذرت کی، دوسرے راہب کے پاس گئے، انہوں نے کہا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، اور آپ پہلے شخص ہوں گے جو ان پر ایمان لائیں گے اور ان کے ساتھی ہوں گے۔ حضرت سفر مکمل کر کے یا ادھورا چھوڑ کے مکہ مکرمہ واپس گئے۔ پوچھا، کسی نے کہا کہ آپ کے دوست حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً اپنے آقا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور پوچھا، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایسا ایسا سنا ہے، تو ہر نبی کوئی نہ کوئی معجزہ لے کر آتے ہیں، آپ اس بارے میں کیا فرمائیں گے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، اے ابوبکر، کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ تم نے سفر کے دوران ایک خواب دیکھا، راہب نے تمہیں میرے بارے میں بتایا اور آج تم میرے سامنے موجود ہے؟ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً کلمہ شہادت پڑھا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھیوں میں شامل ہو گئے۔ یہ ناظرین کرام، ایسے ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں کہ خواب میں ان کو اشارے مل جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ نبوت مجھ پہ ختم ہو جائے گی، لیکن سچے خوابوں کا سلسلہ جاری رہے گا، کہ ان کے لیے جو مومن ہیں، جو سچے ہیں، جو اچھے ہیں۔ اس بات سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ جیسے میں نے کہا میرے ساتھ مفتی محمد صلی اللہ علیہ صاحب موجود ہیں۔ آپ مین وائل دیکھیے، آپ کے ٹی وی اسکرین پر ہم اپنے ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں، آپ اچھے اور سچے خواب ہمیں سنائیے، ہم بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ بشور گفتگو آغاز کریں گے مفتی صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کیا فرمائیں گے یار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں اشکار بھائی، آپ نے عشق کے تار جو ہے وہ چھیڑنے کی کوشش کی ہے۔ سبحان اللہ۔ یار غار بھی ہیں، اور میں سے کہتا ہوں کہ یار حیات بھی ہیں، زندگی کے ساتھی بھی ہیں، یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، ماشاءاللہ، اور انشاءاللہ روز قیامت بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کی غلامی میں ان کے ساتھ ہوں گے۔ افضلین درجہ اور ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ انت صاحب فی الثور، کہ تو غار ثور میں بھی میرا ساتھی تھا، اور انت صاحب علی الحوض، تو حوض کوثر پر بھی میرا ساتھی کیا ہوگا۔ بات ہے میرا آقا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی 22 جمادی الثانی آپ کا دن گزرا ہے، یہ بڑا پیارا خواب ہے، اور اس سے حضرت علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ نہ صرف عالم دین ہیں بلکہ صوفی باصفا ہیں، اللہ کے ولی کامل، یہ وہی ہیں۔ تنم فرسودہ جا پارا ہجرہ یا رسول اللہ، یہ وہی والے ہیں، میں اشارہ کر رہا ہوں۔ اس وقت ظاہر ہے کہ وقت مختصر ہوتا ہے، تو آپ کے عشق مصطفیٰ میں، آپ کے ولی کامل ہونے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تو آپ نے اپنی کتاب شواہد النبوہ، جس طرح آپ نے ذکر فرمایا، یہ لکھا۔ اب یہ جو خواب تھا، اس کی آپ دیکھیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے حضور نبی کریم علیہ السلام صادق و امین ہیں۔ ایک بزنس مین دوسرے بزنس کرنے والے کو جانتا ہے کہ مارکیٹ میں کون کون سچا ہے، کون کون کھرا ہے، کون کون کھوٹا ہے، جھوٹا ہے، جانتے تھے صادق و امین ہے۔ اور آقا علیہ السلام اسی لقب سے مشہور و معروف بھی ہیں۔ ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا آپ نے، تو آپ نے جو خواب دیکھا، اور ایک اور خواب ہے جو مجھے اس وقت میرے ذہن میں آیا کہ آپ نے، بلکہ وہ خواب نہیں، وہ واقعہ یہ ہے کہ آپ مقام اذن میں، یمن میں آپ سفر تجارت میں تھے، تو وہاں پر جس شیخ کے یہاں ٹھہرے، وہ شیخ بہت زیادہ ایکسپرٹ تھا کچھ معاملات میں۔ اس نے آپ کو دیکھا اور کہا کہ
تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ مکہ مکرمہ سے۔ کہا تم قریش سے ہو؟ کہاں قریش سے ہوں۔ کہا کہ مجھے اپنی قمیص ہٹائیے، مجھے کچھ دیکھنا ہے۔ آپ شرم و حیا والے تھے، آپ نے تردد فرمایا۔ فرمایا میں کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ آپ نے قمیص ہٹائی تو آپ کی ناف کے اوپر ایک نشان تھا۔ تو پھر اس نے کہا کہ دیکھو مکہ مکرمہ میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہ لانے والے ہیں، اور تم سب سے پہلے ان پر ایمان لاؤ گے، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ تم ان کے خلیفہ ہوں گے، ماشاءاللہ، تم ان کے خلیفہ ہوں گے۔ تو یہ بھی ایک خوشخبریاں آپ کے ساتھ تھیں۔ اور جب حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے تو عرض کی کہ سنا ہے کہ آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا؟ تو فرمایا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کی توحید کا پیغام لے کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ تو پڑھے لکھے آدمی تھے نا، تعلیم یافتہ تھے، تو آپ نے کوئی لڑائی نہیں فرمائی، شروع سے حق کے متلاشی تھے۔ آپ نے کبھی بت پرستی نہیں فرمائی، آپ نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا کہ میں شرم و حیا والا ہوں، اور بت پرستی نہیں فرمائی، ایک اللہ کو ماننے والے ہیں۔ تو اب سچ کی جب تلاش تھی تو وہ سچ وہیں پر موجود تھا۔ تو آپ نے یہ کہا کہ عرض کی کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی اپنی نبوت کے پروف میں، ثبوت میں معجزے کا اظہار کرتا ہے، تو آپ کچھ دکھائیے۔ تو پھر حضور نبی کریم علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے وہی جواب ارشاد فرمایا جو آپ بیان کر چکے ہیں۔ تو پھر تردد نہیں فرمایا، سبحان اللہ، یہی فرمایا عرض کی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، سبحان اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس گواہی کی گواہی آج تک قیامت تک ہر جاندار نفس بلکہ میں گواہی آخری دیتا بات رہے یہ گا۔ عرض کروں گا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عرج بی الی السماء، جب مجھے آسمانوں کی جانب لے کر جایا گیا شب معراج، تو فرمایا کہ لما مررت، فرمایا کہ جب بھی میں کسی آسمان سے گزرتا تو فرمایا کہ میں اپنا نام لکھا ہوا پاتا، اور اپنے نام کے ساتھ ابو بکر کا نام لکھا ہوا پاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، عشق ہو تو ایسا ہو، مقام ہو تو ایسا ہو۔ بہرحال کے پہلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بہن بڑی معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا سا آپ کو ہولڈ کرنا پڑ گیا۔ جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ابتبار سے بات کر رہی ہوں، مسز مسرت۔ جی اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ پہلا خواب تو میرے ہسبینڈ نے یہ دیکھا ہے کہ وہ چاول تقسیم کر رہے ہیں نا، جیسے لنگر لگا ہوا ہے۔ تو دوسرا میں نے خود دیکھا ہے کہ میرا بیٹا، میرے دو بیٹے ہیں، ایک میرا بیٹا 20 سال کی عمر میں پہلا فوت خواب ہوا جو ہے۔ آپ کے شوہر نے دیکھا کہ چاول تقسیم کریں، لنگر لگا ہوا ہے، تو لنگر آپ کے شوہر نے لگایا تھا کسی کے لنگر میں شریک ہو؟ جی وہ خود تقسیم کر رہے ہیں اچھا چاول۔ خود تقسیم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا خواب؟ جی دوسرا خواب یہ ہے کہ میرے دو بیٹے ہیں، ایک چھوٹا بیٹا جو ہے 20 سال کی عمر میں ایکسیڈنٹ سے فوت ہوا ہے، بائک کے ایکسیڈنٹ سے۔ تو میں نے اس کو خواب میں دیکھا ہے کہ وہ عمرہ کر کے آتا ہے نا مجھے، لیکن مجھے پتا ہوتا ہے کہ وہ فوت ہو گیا ہے۔ تو میں اس کو گلے لگاتی ہوں اور بہت زیادہ روتی ہوں، تو پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ آپ پلیز ان دونوں اچھا یہ جو خوابوں کی پہلا تعبیر خواب مجھے ہے بتا دیں۔ اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے ہسبینڈ کیا کرتے ہیں؟ وہ اسٹیشنری کی دکان ہے ان کی۔ اچھا ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائے۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں، نورین۔ جی نورین بہن فرمائیے گا، اپنا خواب سنائیے گا۔ میں صبح کا ٹائم تھا تو میں نا لیٹی ہوئی تھی، بلکہ سو گئی تھی دوبارہ سے، تو نا میرے ایک دم سے کمرے میں ایسے جیسے کچھ سایہ سا آتا ہے نا۔ یہ خواب میں دیکھتی ہیں یا سوتے میں؟ جی ہے خواب تھا، لیکن ایسے جیسے حقیقت میں تھا نا، ایک لمبا چوڑا سایہ سا آتا ہے بلیک کلر کا، اور وہ میرے پاس آ کے پھر تھوڑی دیر بعد میرے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے، اور میری کمر والی سائڈ پہ، اور پھر اتنا خوف آتا ہے کہ وہ پھر میرے نا آہستہ آہستہ نا میری کمر والی سائڈ پہ نا گھستا چلا جاتا ہے، اور وہ میں اتنی شدید ان دنوں کی نا بیمار ہوں۔ اچھا آپ بیمار تھیں؟ اچھا جی نہیں ان دنوں ٹھیک تھی میں، اس کے بعد میری سے گھٹنوں میں درد شروع ہوگی، ہاں جی، اور آہستہ آہستہ بیمار ہونا شروع ہوگی۔ 1 مہینے پہلے سے مجھے ایسا ہوا۔ ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا خواب اور نوٹ کیا ہے۔ دوسرا خواب بھی میں بتانا چاہ رہی تھی، یہ 3-4 دن پہلے مجھے خواب آیا کہ سانپ ہے اور وہ میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، میں ہوں، میری امی اور میری بہن ہے۔ اچھا سانپ آپ کے پیچھے لگے، ٹھیک ہے میری بہن، آپ لاہور وہ مجھے ڈستا بھی ہے، جیسے وہ مجھے ڈستا ہے تو میں جیسے گرتی ہوں نا، جس جگہ میرے سر پہ لگتی ہے ویسے ہی میں اٹھتی ہوں نا جس ٹائم، تو میرے سر میں اسی جگہ پہ بہت شدید درد ہوتا ہے۔
अच्छा, शदीद हकीकी उस लाइफ में फिर आपको दर्द महसूस कुछ होता है। परेशानियां वगैरह हैं आपको? जी घर में परेशानी है तो जाहिर है फिर चलती रहती है थोड़ी बहुत। चलें, अल्लाह ताला हर परेशानी ख़त्म फरमाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाजरीन एक कॉल को शामिल कर लेते हैं, फिर वक्फे में जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से? ये पहला मेरा ख्वाब ये कि आज मैंने सुबह फजर की सुन्नतों के बाद ख्वाब देखा कि बाहर तूफानी हवा चल रही है और अंदर चूल्हे जल रहे हैं। तो चूल्हों में एकदम से आग लग जाती है, ऊपर खाना रखा हुआ है, तो मैं आवाज़ देती हूँ कि कोई उतारे खाना, ऐसा ना हो कि खाना जल जाए। तो और दूसरा ख्वाब मेरा ये है कि अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने वही सुन्नतों फजर के वक्त ही ख्वाब देखा, सुन्नतों की नमाज के बाद, कि बाहर ना मोटी मोटी बारिश हो रही है। तो मैं अपनी बड़ी बेटी के लिए दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह ताला इसको अपने घर में खुश रखे। और तीसरा ख्वाब मेरा ये है कि थोड़े दिन पहले ही मैंने देखा कि साफ पानी है और साफ पानी के ऊपर मैं सूरह मुल्क उंगली रख के पढ़ रही हूँ, और पढ़ रही हूँ तो इतने में एक नौजवान आता है, वो उस पानी से वुज़ू करने लग जाता है। तो मैं कहती हूँ, तो मेरे जो अल्फाज होते हैं वो डगमगा से जाते हैं, तो मैं उसकी तरफ देखती हूँ। बस यही ख्वाब है मेरा। ये बताएं कि जो पहला ख्वाब आपने देखा है जी कि बाहर तूफानी हवाएं हैं, अंदर चूल्हे जल रहे हैं, तो क्या आपको उसमें कोई डर सा महसूस हो रहा था? नहीं, डर नहीं महसूस हुआ मुझे। ठीक है, लेकिन मैं बस वही देखती हूँ, परेशान होती हूँ कि ये चूल्हे में एकदम से आग जल, इतना तेज चूल्हा, अब चूल्हे जब में आग हो गई है, जल रही है, बहुत तेज हो गई है, आपके तो शौहर खाना क्या काम हड्डियाँ न करते जल हैं? जाए। मुझे डर खौफ नहीं महसूस होता। आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? मेरे हस्बैंड का मेडिकल स्टोर है। मेडिकल स्टोर है। ठीक है मेरी बहन, आपके तीनों ख्वाब हमने सुने हैं और क्या कहते हैं। आप प्रोग्राम देखते रहिएगा, इंशाल्लाह हम बताएंगे कि आपके ख्वाब क्या कहते हैं। ये मेरे ख्याल कॉलर मौजूद हैं, एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी भाई खैरियत से जी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन, आपकी दुआएं चाहिए। बस अल्लाह पाक आप लोगों को दराजी उम्र बिल खैर नसीब करे। आमीन आमीन। और मुफ्ती साहब को भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, मैं दो ख्वाब बताना चाहूंगी। एक ख्वाब में देखती हूँ कि समुंदर है, बहुत दूर तक हद नजर तक समुंदर है, और एक अक्सर मैं ख्वाब देखती हूँ कि कुआं है और पानी उसमें से साफ पानी है, वो छलक रहा है। अच्छा। और दूसरा ख्वाब मेरी बहन अक्सर देखती है जो हज कर चुकी है फैमिली के साथ, कि वो हज पर अकेली जाती है। तो जरा इनकी प्लीज ताबीर बता दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और नाजरीन, खूबसूरत ख्वाबों के बाद हम जाएंगे एक मुख्तसर वक्फे पर, ये बताने के लिए ख्वाब क्या कहते हैं। हमारे साथ रहिएगा। जी नाजरीन, माशाल्लाह आप लोग इतने खूबसूरत ख्वाब सुना रहे हैं, दिल चाह रहा है आपके ख्वाब सुनते रहें, लिहाजा इससे बड़े आपसे ही करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन कौन, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं इरफाना बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी मेरी बहन, मुझे दो ख्वाब पूछने थे। एक मेरी खाला का ख्वाब है, वो जो है ना ख्वाब में बहुत ज्यादा कुत्ते देखती हैं। अच्छा ठीक है। और बहुत ज्यादा कि वो भौंक रही हैं और अक्सर घर में घुस आते हैं तो उन्हें डंडा लेके निकाल रही होती हैं। अच्छा, खाला ख्वाब में कुत्ते मुझे देखती हैं, ख्वाब भौंकते हैं, घर में घुस आते हैं और डंडा लेकर उनको निकालती है। एक तो ये हो गया आपकी और खाला दूसरा का। मेरी मदर का ख्वाब है कि मेरे भाई फौत हो गए हैं, तो उन्होंने देखा है कि बहुत ऊंची जगह पे वो बैठे, उनके साथ एक और आदमी है। वो जाती है, उससे कहती है बेटा तुम यहाँ पे बैठे हुए हो, तो वो कुछ नहीं बोलते और ऊपर से एक पर्ची उठा के मदर की तरफ फेंक देते और मदर की आंख खुल जाती है। अच्छा, पर्ची मदर ने पढ़ी नहीं है, क्या था उसमें? नहीं पढ़ी नहीं है, बस वो पर्ची फेंकते हैं और बस मदर की मेरी आंख खुल जाती है। अच्छा ठीक है मेरी बहन, आप रावलपिंडी से प्रोग्राम में शामिल हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुझे बताया गया कॉलर्स मौजूद हैं, मज़ीद शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी आप अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी आप प्रोग्राम में इन हो चुकी हैं, जी अपना ख्वाब सुनाइएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अपना ख्वाब सुनाइएगा। मैं जिला राजनपुर से बात कर रही हूँ। जी जी। मेरे अब्बू को 3 माह हो गए, उसकी डेथ हो गई है। ख्वाब में मैं देखती हूँ, गले लगते हैं फिर रोते हैं। जिसके ख्वाब में भी जाते हैं फैमिली में, फिर रोने लग जाते हैं। अच्छा। मेरा नाम शाजिया, जिला राजनपुर से बात कर रही हूँ। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और बहुत अफसोस हुआ उनके वाले का इंतकाल हुआ। बहरहाल ख्वाब क्या कहता है इंशाल्लाह आपको बताएंगे। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से? जी जी हम सुन रहे हैं, फरमाइएगा। जी मैं लैया से बात कर रही हूँ। लैया से मेरी बहन बात कर रही है। जी मेरी बहन अपना ख्वाब बताइएगा। जी जी मैंने ना ख्वाब में ना शहद देखी थी, छोटी माखी नहीं होती, छोटी शहद। अच्छा, शहद देखी आपने, ठीक।
मैं और मेरी अम्मी को ना ऐसे लिपटी हुई है, तो असल में भी मेरे घर में है वो शहद। शहद ना, शहद है, शहद की मक्खी इनकी और अम्मी को तो लिपटी मैंने हुई अपने है। बच्चों से कहा है कि देखो देखो भाई ख्वाब में वो शहद तो हमारे घर में जो मक्खी शहद है वो देखी, शहद अच्छा देखा। ये मेरी बहन एक मिनट आप बताइएगा, आपकी अम्मी से और आपसे शहद की मक्खी लिपटी हुई है, शहद लिपटा हुआ था और आपने मक्खी देखी या शहद देखा है? जी शहद मैंने देखा है, शहद की मक्खी लिपटी हुई है मुझे और मेरी अम्मी को। मक्खी लिपटी हुई है और शहद आपने देखा है। ठीक है लैया साहब, प्रोग्राम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं मुफ्ती साहब के पास कि आप लोगों के ख्वाबों के हवाले से पूछते हैं, ख्वाब क्या कहते हैं। देखिए, पहला ख्वाब बहन ने ये पूछा कि इनके जो हस्बैंड हैं वो चावल तकसीम कर रहे हैं, और दूसरा ख्वाब ये देखा कि इनके 2 साहिबजादे हैं और जो छोटा साहिबजादा है वो एक्सीडेंट में फौत हो चुका है। ख्वाब में उम्रा करके आता है और ये उनसे मिलकर गले लगाकर बहुत रोती है। देखिए, पहला जो ख्वाब है चावल को तकसीम करना, चावल जो है ये रिस्क है, और रिस्क ख्वाब में देखना कि आप उससे मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं या उसे तकसीम कर रहे हैं, तो ये बहुत इसकी अच्छी ताबीर हुआ करती है कि देखें तकसीम वो करता है कि जिसके पास कुछ होता है, जिसके पास कुछ भी ना हो तो वो तकसीम नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला आपके रिस्क के मामलात को, या तो बहुत अच्छे मामलात हैं इस वक्त भी, या इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल करीब में इन फ्यूचर आपके हस्बैंड के रिस्क के मामलात बहुत अच्छे होंगे। और दूसरी बात ये है कि अगर इस वक्त है तो आपके ये ख्वाब ये बता रहा है कि आपके हस्बैंड थोड़े सखी भी हैं और जो है वो तकसीम भी किया करते हैं, अल्लाह की राह में दिया भी करते हैं। और अगर खुदा न खास्ता ऐसा नहीं है तो फिर एक तंबीह की जा रही है कि जब आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाए तो सबसे बेहतर रास्ता ये होता है अता फरमाया कि वो अता फरमाया जाना कंटिन्यूसली रहे। हर बंदा ये चाहता है ना कि रिस्क हलाल, आप देखें मेरे पास कितने लोग आते हैं, दुआ करें कि रिस्क के हलाल में इजाफा हो। हर शख्स ये चाहता है कि रिस्क में वुसअत हो। मैं ये वजीफ़ा अर्ज़ कर रहा हूँ, बड़ा मुजर्रब है कि अगर आप रिस्क में वुसअत चाहते हैं तो एक तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना इसकी सबसे बड़ी दलील ये होती है, इजहार ये होता है कि आप उसकी राह में दें, आप उसकी राह में दें। हदीस कुदसी है कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि मेरी राह में बेशुमार दे तो मैं भी तुम्हें बेशुमार अता फरमाऊंगा, शुमार करके देगा तो शुमार करके दूंगा। तो ये एक बहुत बड़ा मुजर्रब नुस्खा है कि अब अल्लाह की राह में दें, बिल्कुल परवाह ना करें, अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको अता फरमाएगा। तो ये बताया जा रहा है कि या तो ये अच्छी आदत इनमें है या खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे नहीं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप अगर रिस्क में वुसअत चाहते हैं तो रिस्क से मुस्तफ़ीज़ भी हो और अल्लाह की राह में कसरत से दें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला और ज़्यादा इजाफा फरमाएगा इंशाअल्लाह। कॉलर्स को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन कहाँ से और कौन बात कर रही हैं? मैं हुमैरा बोल रही हूँ लाहौर से। हुमैरा बहन लाहौर से। जी मेरी बहन अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। मेरे अब्बू को ना फौत हुए 4 माह हो गए, वो मुझे 2 बार ख्वाब में मिले हैं। एक बार मिले हैं रोते हुए, चारपाई पे लेटे हैं और रो रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे। अच्छा ठीक। और फिर दूसरी बार कुछ अच्छे बाद मिले हैं, पहले अम्मी की तरफ देखकर हंसते हैं, फिर मेरी तरफ देखकर हंसते और मुझे गले लगा के ना ऐसे बस हंसना शुरू कर देते हैं। अच्छा अच्छा, ये बताएं इन दोनों ख्वाबों के बीच में आपने कुछ उनको इसाले सवाब किया है? जी मैं रोज उनके लिए नफल पढ़ती हूँ, दूध शरीफ बहुत कुछ पढ़ के उनको देती हूँ, सब कुछ पढ़। अल्लाह ताला आप जैसी बेटियां सबको अता फरमाए, अपने माँ बाप को याद रखा करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरे भाई कॉलर कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं समुद्री से बात कर रहा हूँ, सीधा में। जी अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। ख्वाब जी एक दिन मुझे दूध की बाल्टी भरी हुई नजर आई जी। दूध की बाल्टी भरी नजर आई? जी जी एन ऊपर तक भरी हुई थी जी। ठीक। एक दिन ये किन्नू माल्टे नहीं होते वो, जैसे ना बाग में जाके मैंने अपने पल्लू में भरे हुए हैं किन्नू माल्टे। अच्छा ठीक है जी। ठीक है, दोनों ख्वाब आपके हमने लिखे हैं। काम क्या करते हैं? आप काम क्या करते हैं मेरे भाई? मैं जॉब कर रहा था लेकिन फिलहाल तो फारग हूँ जी। ये भी दुआ करें कि अल्लाह पाक कोई सबब बना रही। इंशाअल्लाह आपको अल्लाह पाक ने चाहा बहुत अच्छा रिस्क मिलेगा। कसरत से दूसरी पढ़ते रहे। अल्लाह ताला आपका हम सब का हामी नासिर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी मुफ्ती क्या फरमाएंगे? दूसरा ख्वाब जो देखा कि जो छोटे बेटे के फौत होने के हवाले से कि मरहूम को ख्वाब में देखा कि वो उम्रा करके आए और ये मिलकर रोती हैं। देखें
آپ کا ان سے مل کر رونا یہ تو ایک فطری چیز ہے نا. آپ ماں ہیں, وہ بیٹا تھا, اور کسی ماں سے اس طرح بیٹا نہ بچھڑے. اللہ رب العالمین سب کو سلامتی عطا فرمائے. لیکن یہ خواب آپ کے مرحوم بیٹے کے حوالے سے بہت اچھا ہے کہ جب بندہ عمرہ کر کے آتا ہے نا تو گناہوں کو بالکل چھوڑ کر آتا ہے, سبحان اللہ, گناہوں کی بخشش کروا کر آتا ہے. اور یہ عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے معزز مہمان ہوتے ہیں, تو ان کی تو تکریم دیکھیں. میں ایک بات کہتا ہوں کہ یہاں دنیا میں کوئی دشمن بھی گھر پر آ جائے تو جو ظرف والا ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے نہیں دشمن ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن یہ میرے گھر پر چل کر آیا ہے, اس کی مہمان نوازی مجھ پر لازمی ہے. میں مہمان نوازی کروں گا, اس کی چائے کا وقت ہے تو چائے پیش کروں گا, کھانے کا وقت ہے تو بغیر کھانے کے چھوڑوں گا نہیں, کہ میرے گھر پر چل کر آیا ہے. اور مہمان نوازوں کی عزت کرنا یہ اللہ رسول کا حکم بھی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے بندے مہمان نوازی کریں اور وہ نہ کریں؟ تو یہ عمرہ کرنے والے, حج کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں, اس کی مہمان نوازی. ہماری مہمان نوازی قبلہ اشکار بھائی ہمارے اعتبار سے ہوتی ہے, کھانا کھلا دیا, چائے آپ نے ایسی بات دل چاہ رہا ہے بلکہ دعا ہے کہ فوراً نکل جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہماری مہمان نوازی ہماری استطاعت کے مطابق ہوتی ہے, اس کی مہمان نوازی اس کی شان کے مطابق ہوتی ہے. جب وہ مہمان نوازی کرتا ہے تو وہ پھر گناہوں کی بخشش فرماتا ہے, اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے. تو مرحوم بیٹے کے لیے یہ خواب بہت اچھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس پر اس جہاں میں عالم برزخ میں کرم فرمایا ہوا ہے. اور ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اس بہن کو صبر جمیل اور اس پر اجر عظیم عطا فرمائے. اس کے بعد لاہور سے نورین بہن نے یہ پوچھا کہ صبح خواب میں یہ دیکھا کہ کوئی روم میں سایہ آتا ہے, ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور کمر کی جانب سے وہ گویا کہ ان کو تکلیف ہوتی ہے, سرایت کر جاتا ہے. تو یہ خواب, اور پھر دوسرا خواب بھی انہوں نے دیکھا کہ 3 سے 4 دن قبل دیکھا کہ سانپ پیچھے لگے ہوئے ہیں, اور سانپ سر کے جس مقام پر ڈستا ہے تو جب یہ اٹھتی ہے تو وہاں تکلیف بھی ہوتی ہے. دونوں خوابوں کو اگر اس کو ملایا جائے, ان کا لنک کیا جائے, تو اس کی تعبیر یہ نکلتی ہے کہ کوئی دشمن ہے اور جو ان کو کسی حوالے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. اور بلکہ جو دوسرا خواب ہے نا یہ بتا رہا ہے کہ وہ نقصان پہنچا بھی چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دشمنوں سے محفوظ فرمائے. میری بہن گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بعض اوقات دشمن کو نہ ہم جانتے ہیں نہ ہم اس سے دیکھ سکتے ہیں, تو ہمیں سیدھی سادی سی بات ہے, ہمیں اس کی پناہ حاصل کرنی چاہیے جو سب کو دیکھ رہا ہے, سب کے دلوں سے باخبر ہے, اور جو ہر شے پر قادر ہے. تو ایک تو یہ کہ نماز کی پابندی کریں, اور دوسرا یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت سے پڑھیں, اور یا حفیظ یا اللہ صبح و شام 33 بار پڑھ لیا کریں اول آخر درود شریف کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا, اور جتنی استطاعت ہو اللہ کی راہ میں صدقہ دیا کریں. یہ وظیفہ میں بھی پڑھ سکتا ہوں, میرے بہن بھائی سب پڑھ سکتے ہیں, یا حافظ یا اللہ 33 مرتبہ فجر, 33 مرتبہ صبح پڑھ لیں, صبح فجر کے بعد پڑھ لیں, بہت اچھا. ضروری نماز کے بعد پڑھیں, کبھی پڑھیں, کسی وقت بھی پڑھ لیں. بہت شکریہ. شامل کرتے ہیں کالر کو. یا السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں جی سہیل بات کر رہا ہوں کراچی سے. سہیل صاحب کراچی سے بات کر رہے ہیں جی, اپنا خواب بیان کیجیے گا. ہاں جی, میرے والد صاحب کو تقریباً 1 مہینہ 10 دن ہو گئے ہیں ان کا انتقال ہوا ہے. تو وہ 2-4 دن بعد میرے خواب میں آئے کہ وہ لیٹے ہوئے ہیں اور بڑے تھکے ہوئے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھوک لگی ہے. اچھا ٹھیک. اور دوسرا یہ آیا کہ اس کے کچھ دن بعد یہ آیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا جیسے روٹین وائز ہم کرتے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فلاں پلاٹ ہے وہ بنوا لو. فلاں پلاٹ ہے وہ بنوا لو. ٹھیک ہے سہیل بھائی, آپ کا خواب بھی ہم نے دونوں نوٹ کیے ہیں, اور کیا کہتے ہیں پروگرام دیکھتے رہیے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی گجرانوالہ سے بات کر رہے ہیں. جی گجرانوالہ سے میرے بھائی بات کر رہے ہیں. نام کیا ہے آپ کا؟ محمد عبید. محمد عنایت جی, خواب سنائیے اپنا. جی مجھے نا شام کو خواب آئی تھی کہ میرے پیچھے نا وہ کنکول وغیرہ نا ہوتی, بہت بڑی ہے کنکول, وہ میرے پیچھے لگی ہوئی ہے. کیا چیز پیچھے لگی ہے؟ تو یہ وہ سانپ وغیرہ نہیں ہوتا, یہ ایک کنکول ہوتا ہے نا بڑا سانپ اژدہا ٹائپ کا. اچھا ٹھیک, وہ آپ کے پیچھے لگا ہے. پھر وہ میرے پیچھے لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور اتنی دیر میں خواب چینج ہو جاتا, وہ ایک بکرا آ جاتا. ٹھیک ہے, وہ اس کو کسی چیز نے نا ڈنگ مارا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو میں ذبح کرنے کی کوشش کرتا ہوں, وہ مجھ سے ہوتا نہیں. ٹھیک ہے, اور اس کو بس ذبح کرتے ہیں, اور اس میں سنیے چلتی ہے اسے سارے جسم میں. سوئیاں چپتی ہیں سارے جسم میں. جی اچھا, کیا کام کرتے ہیں آپ؟
جی میں یہ سلور کا کام کرتا ہوں. کوئی پریشانی ہے؟ جی پریشانی تو ہوتی ہے. چلے اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے آپ کو ہم سب کو بچائے. ناظرین کرام یقیناً سب لوگ متمنی ہے اس بات کی جلدی جلدی ہم بتائیں خواب کیا کہتے ہیں. تھوڑا سا انتظار کیجیے میں ایک شارٹ بریک کے بعد. خواب کیا کہتے ہیں. اب آپ لوگوں کی انتظار گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں کہ مفتی صاحب اس وقت موجود ہیں, بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. جی وہ صاحب. اچھا, ایک خواب بہن نے یہ پوچھا کہ فجر کے بعد یہ دیکھا کہ باہر طوفانی ہوائیں ہیں اور اندر جو ہے وہ چولہے جل رہے ہیں اور یہ ڈرتی ہے کہ کوئی کھانا وغیرہ جل نہ جائے. دوسرا خواب یہ دیکھا کہ ایک بارش ہو رہی ہے اور یہ اس میں دعا کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بیٹی کو خوش رکھے. تیسرا خواب یہ ہے کہ صاف پانی ہے, اس سے یہ وضو کر رہی ہیں اور ایک نوجوان کو دیکھتی ہیں کہ وہ بھی وضو کرتا ہے تو یہ بڑی حیران ہو رہی ہوتی ہیں. دیکھیں پہلا خواب یہ ہے کہ طوفانی ہوائیں ہیں, اندر چولہے جل رہے ہیں. طوفانی ہوائیں جب کوئی خواب میں اس طرح دیکھے تو طوفانی ہوائیں اسی وقت ہوتی ہیں کہ جب طوفان آ رہا ہوتا ہے یا تیز بارشیں ہوتی ہیں یا کچھ آندھی وغیرہ ہو تو اسی وقت طوفانی ہوائیں. تو اس طرح خواب میں تیز ہوائیں دیکھنا جو نقصان پہنچانے والی ہوں تو یہ عام طور پر ذہنی پریشانیوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے. اچھا, اندر چولہا جل رہا ہے اور پھر آپ یہ گھبراتی ہیں کہ یہ کھانا جل نہ جائے, میں کسی کو بتاؤں, تو یہ چولہے کا جلنا اور کھانے کی فکر ہونا یہ آپ کی ذہنی پریشانیاں ہیں جس کی وجہ سے آپ نے یہ خواب دیکھا ہے. وہ ذہنی پریشانی کیا ہے اب یہ آگے واضح ہو رہا ہے کہ بارش ہو رہی ہے اور یہ دعا کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری بیٹی کو خوش رکھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹی انہوں نے جہاں بیاہی ہے تو خدا نہ خواستہ وہاں پر کچھ پریشانی وغیرہ ہے, کوئی ایسی چیز ہے. اور ظاہر ہے آشکار بھائی کہ بیٹی پریشان ہو ماں کیسے پریشان نہ ہو, تو مائیں تو بالکل ذہن پر لے لیتی ہیں. تو میں بہن سے کہوں گا بالکل ذہن پر نہ لیں. یہ بارش ہونا نا, اس بارش میں آپ دعا کر رہی ہیں. علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ جو دعائیں مقبول ہوتی ہیں نا, وہ دعائیں جو مقبول ہوتی ہیں کن کن مواقع پر, ان میں سے ایک موقع یہ ہے کہ جب بارش ہو رہی ہو تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی, کیونکہ بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء, یا تم نے دیکھا نہیں کہ وہ آسمان سے پانی کیسے نازل فرماتا ہے, کیسے برساتا ہے. تو یہ بارش رحمت ہے. ہم عام طور پر کہتے بھی نا کہ بارش اللہ کی رحمت ہے, بارش رحمت ہے, اور اس میں دعا کرنا اس کا مطلب یہ کہ انشاءاللہ آپ کی یہ دعا قبول ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بیٹی کو خوشیاں عطا فرمائے گا. صاف پانی سے وضو کر رہی ہیں, ایک نوجوان بھی وضو کرتا ہے. دیکھیں وضو کرنا یہ نیکیوں کی طرف, کیونکہ وضو فی نفسی عبادت نہیں ہے, وضو عبادت کے لیے کیا جاتا ہے نا, اس لیے یہ بھی عبادت ہے. یہ ایسی عبادت ہے کہ جو آپ کو ایک بڑی عبادت کی طرف لے کر جا رہا ہے. تو یہ آپ کو خواب یہ بتا رہا ہے کہ آپ یا تو اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرتی ہیں, سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ, کہ اپنے رب کی جانب اور جنت کے کاموں کی جانب سبقت کرو, یعنی آگے بڑھ کے اس کام کو کرنے میں جلدی کرو. تو یہ ہے کہ آپ یا تو نیک کام کرنے میں اچھے طریقے سے جلدی کرتی ہیں, نیک کام کرتی ہیں, یا خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہے تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ایک ہوتا ہے نیک کام کرنا سستی سے, ایک ہوتا ہے کہ نیک کام کو فوراً کرنا. اور یہ علماء فرماتے ہیں کہ جب بھی نیک کام کرنے کا خیال دل میں آئے تو اسے فوراً کر لیا کرو, ہو سکتا ہے کہ شیطان کہیں بہکا نہ دے. میں نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پڑھا کہ وہ غسل فرما رہے تھے اور غسل فرماتے ہوئے فرمایا کہ اپنے خادم سے کہ میری فلاں قمیص اللہ کی جو ہے نا صدقہ دے دو. تو خادم نے بعد میں کہا کہ آپ یہ باہر آ کر بھی فرما سکتے تھے. تو فرمایا کہ جب نیک کام کا خیال دل میں آئے تو فوراً کر لیا. ہو سکتا ہے کہ بعد میں آپ کا ذہن کہیں اور ہو جائے, آپ بھول جائیں. تو یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ نیک کام کی تیاری کیا کریں, نیک کام کو اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کریں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ آپ پر بڑا کرم فرمائے گا. اور آپ حقیقی زندگی میں اشارہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ یہ کرتی ہیں. پھر اس کے بعد بہن نے کہا کہ سمندر ہے اور حد نظر تک ہے. دیکھیں سمندر اگر یعنی ٹھاٹے مارتا ہوا ہے اور جس طرح لہریں اچھل اچھل کر آتی ہیں, اس طرح دیکھنا یہ پریشانیوں کی طرف اور خاص طور پر زندگی میں ذہنی پریشانیوں کی طرف یہ اشارہ بنتا ہے. تو اگر سمندر ٹھاٹے مارتا ہوا ہے تو پھر اس خواب میں کی تعبیر یہ کہ آپ پریشان ہیں. اگر بالکل سکون میں ہے تو کوئی ایسی بات نہیں, پریشانیاں ہیں بھی تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کرم فرمائے گا اور آپ کی زندگی میں سکون ہے. دوسرا جو خواب دیکھا کہ کنواں ہے
اور پانی لبالب بھرا ہوا ہے، چھلک رہا ہے. تو یہ کنواں جو ہے عام طور پر انسان کھودتا ہے، یعنی کئی گہرائی تک، کتنے فٹ گہرائی تک کھودا جاتا ہے، پھر اس میں سے پانی نکلتا ہے. تو کوششوں کے بعد اللہ رب العالمین پھر پانی کی صورت میں اسے رزق عطا فرماتا ہے. تو یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ مدتوں سے کوئی ایسا کام کہ جس کی آپ کوشش کر رہی ہیں یا آپ کے گھر والے کوشش کر رہے ہیں، تو وہ کام عنقریب انشاءاللہ آسانی کے ساتھ ہونے والا ہے. تیسرا جو خواب دیکھا کہ میں عرض کر دوں کہ بہن حج پر جاتی ہیں، تو یہ خواب بہت اچھا ہے کہ حج پر جانا یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں واقعی حج عطا فرمائے گا، یا پھر اللہ رب العالمین کو ان کی بڑی حاجت کی کوئی دعا قبول فرمائے گا. چلیں بہت شکریہ. شامل کرتے ہیں کالرز کو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی جان میں بس آباد سے بات کر رہی ہوں. میں استخارے کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں مفتی صاحب سے. میں نے 2 استخارے کیے تھے بھائی جان. ایک استخارہ میں نے کیا تھا، میرے سسر صاحب نے ہم لوگوں کو کچھ رقم دی تھی. مجھے سمجھ نہیں سسر، ایک منٹ، آپ کے سسر نے آپ کو کچھ رقم دی تھی، آپ نے استخارہ کیا کیا؟ یہ استخارہ کیا تھا کہ رقم کس چیز میں لگا دوں، یا کوئی گھر خرید کر کرائے پہ دے دوں یا کوئی بزنس کر. ایک دفعہ میں نے گھر کے لیے کیا تھا نا، تو عجیب خواب آیا تھے، لیکن صبح کے ٹائم پہ ایک خواب آیا تھا کہ سفید کپڑے بہت پڑے ہوئے، میں ایک سفید کپڑے اٹھا کر اپنے پاس رکھتی ہوں. سفید کپڑے نظر آئے. ٹھیک ہے. نہیں، جو استخارہ کیے کس وجہ سے کیا؟ میں ایک منٹ، میری بہن، میں ذرا مجھ سے آپ پوچھ رہے ہیں. انہوں میری بہن نے، ان کے سسر نے کو پیسے دیے، انہوں نے استخارہ کیا کہ مکان خرید کے کرائے پہ دے دو، مکان لے لیں، تو ان کو سفید کپڑے نظر آئے استخارے کے جواب میں. ٹھیک ہے میری بہن. ایک پہچان وہ بھی ہے کہ میں سفید کپڑا اٹھا کر اپنے پاس رکھتی ہوں. دوسرا جب میں آتی ہوں بریانی پڑی ہوئی، میرے شوہر جو ہے وہ کھا رہے، اور رات میں سے کہتے کہ آپ بھی بیٹھ جائے استخارہ کر. دوسرا بھی میں نے استخارات کیا تھا کہ یہ پیسے ہم بزنس میں لگا دیں، تو بزنس کے لیے بھی میں نے استخارہ کیا. ایک منٹ، دوسرا خواب آپ نے کیا بتایا کہ آپ کے شوہر کے بزنس کے لیے آپ نے؟ رات کو بھی میں نے بزنس کے لیے کیا کیا یہ بزنس کے لیے اچھا ہے یا گھر خرید کر لے اچھا ہے، کس چیز میں اچھا ہے. بزنس کے لیے تو میں نے کیا تھا کہ 5 بجے ٹائم تھا، تو خواب میں آیا تھا کہ میں ایک جس ٹاؤن میں ہم گھر خرید رہی، اسی ٹاؤن میں میں نے گھر دیکھا تھا، گھر نہیں تھا بلکہ کچن میں نے دیکھا تھا. اچھا، سمجھ نہیں آیا. بہرحال ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، صفیہ شملیاری سے بات کر رہی ہوں. جی میری بہن. بھائی خواب میرے بیٹے نے دیکھا ہے، اس نے خواب میں دیکھا گیلری میں وہ میرے ساتھ کھڑا ہے، اور مسجد ہے ہمارے گھر کے سامنے جو حقیقت میں بھی مسجد ہے. ہیلو جی ہم سن رہے ہیں، مسجد ہے یہاں پہ. تو وہاں پہ کچھ کبوتر کالے بیٹھے ہیں، کوئی وائٹ بیٹھے ہیں نا. تو وہ بچہ یعنی لڑکا ہے میرا 14 سال کا، وہ کبوتروں کو اڑا رہا ہے مسجد سے. میں نے منع کیا تو بلیک توڑ گئے وائٹ بچے، تو اس نے چھوڑ دیا. وہ پھر گیلری سے نیچے گلی میں گیا، کوئی سانپ بیچنے والا آیا، اس نے 6 سانپ خریدے. 6 سانپ خریدے؟ اچھا. خرید کے. کتنی عمر ہے آپ کے بیٹے کی؟ آپ کے بیٹے کی عمر 14 سال بتائی نا آپ نے؟ جی. اچھا ٹھیک ہے میری بہن. ہاں پھر تو وہ سانپ سے کھیلنے لگا نا، تو وہ سانپ میں سے ایک سانپ میں جو وائٹ اور بلیک تھا، وہ کھیلتے کوئی مہمان آیا نا، اس کو سانپ نے ڈس لیا. تو پھر وہ خواب میں بولا کہ مجھے سب نے ڈانٹا. پھر میں نے اپنے سارے سانپ کو سمیٹے اور پھر اتر گیا، یعنی اس کے اپنے سانپ سے وہ. چلے میری بہن ٹھیک ہے. لیاری صاحب پروگرام میں شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین ہم بالکل کلوزنگ ٹائم کی طرف جا رہے ہیں، پروگرام کے 4 منٹ رہ گئے ہیں. اس وقت درخواست کرو گے ہمیں بتائیں خواب کیا. اچھا، ایک خواب بہن نے پنڈی سے یہ پوچھا کہ خالہ خواب میں کتے دیکھتی ہیں، ڈنڈا لے کر ان کو نکالتی بھی ہیں. ان کی والدہ نے اپنے مرحوم بیٹے کو خواب میں دیکھا کہ اونچی جگہ پر بیٹھے ہیں اور کچھ پرچی ان کی پوچھتے میں کوئی پرچی دیتے، لیکن وہ ان تک پہنچتی نہیں ہے. دیکھیں، جو کتے کو خواب میں دیکھا، کتا جو ہے بھونکنے والا دشمن ہے، اپنی زبان سے نقصان پہنچانے والا دشمن ہے. تو حقیقت میں کوئی ایسا دشمن ہے آپ کا جو آپ کو اپنی زبان سے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. بہرحال وہ اب تک کامیاب نہیں ہوا ہے. آپ نمازوں کی پابندی کریں، یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرم فرمائے گا. ان کی والدہ نے اپنے مرحوم بیٹے کو جو اونچی جگہ پر دیکھا، تو یہاں سے یہ تعبیر نکلتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں اونچا مقام عطا فرمایا ہے. اور شازیہ بہن نے یہ پوچھا کہ والد مرحوم کو دیکھتی ہیں کہ وہ روتے ہیں، ان کو ایصال ثواب کی ضرورت ہے. اور لیہ سے بہن نے پوچھا کہ خواب میں شہد دیکھتی ہیں، فیہ شفاء للناس. قرآن کریم کہتا ہے کہ شہد میں شفا ہی شفا ہے. تو کوئی گھر میں بیمار ہے تو اللہ رب العالمین شفا عطا فرمائے گا، یا اللہ رب العالمین آپ کو رزق کی فراوانی عطا فرمائے گا، رزق کے حوالے سے خوشی عطا فرمائے گا. لیکن جو مکھی کے حوالے سے آپ نے دیکھا تو تھوڑی اسٹرگل کر
کرنی پڑے گی آپ کو انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد حمیرہ نے لاہور سے پوچھا کہ والد مرحوم ایک بار چارپائی پر لیٹے رو رہے ہیں، ان کو ایصال ثواب کی ضرورت ہے، کوئی بھی اچھا کام کر کے ان کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا مرتبہ دیکھا کہ امی ان کی والدہ اور ان کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کو آپ کی طرف سے دعاؤں کی ضرورت ہو، ایصال ثواب کی ضرورت ہو، جب آپ نے کیا ان کو پہنچا تو رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب انہیں پہنچتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس کا ثواب بھی انہیں عطا فرماتا ہے، اور وہ اتنا راضی ہوتے ہیں جیسے تمہارا زندہ ہدیہ ملنے سے خوش ہوتے ہیں، اس لیے وہ دیکھ کر مسکرائے۔ بھائی نے کہا کہ دودھ کی بالٹی اوپر تک بھری ہوئی ہے، دوسرا خواب یہ دیکھا کینو جو ہے پلو میں لیے ہے، دیکھیں کینو کا موسم بھی ہے، دودھ کی بالٹی کا اس طرح بھرا ہوا ہونا، یہ خواب تو یہ بتا رہا ہے، آپ کہتے ہیں پریشان ہے، خواب یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے لیے انشاءاللہ خوشی خوشی ہے، تھوڑی کوشش کریں، اللہ رب العالمین کرم فرمائے گا۔ بھائی نے کراچی سے پوچھا کہ والد مرحوم کو خواب میں دیکھا بہت تھکے ہوئے ہیں، بھوک لگی ہے، اس طرح خواب دیکھنا تو یہ ان کو ایصال ثواب کی ضرورت ہے۔ دوسرا یہ دیکھا کہ آئے اور کہا کہ فلاں پلاٹ وہ بنوا دو، یہ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں زندگی میں نہیں کچھ، بلکہ آپ ان کی اخروی زندگی کے لیے یہاں پر کوئی ایسا کام کریں کہ جو ان کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بنے، یعنی وہاں پر ان کو پلاٹ ملے، یعنی جنت کی جگہ ملے۔ گجرانوالہ سے محمد عنایت صاحب نے یہ پوچھا کہ سانپ پیچھے لگے ہوئے ہیں، پھر ایک بکرا آتا ہے اور گویا کہ اسے کسی نے ڈنک مارا ہے، اسے ذبح کرتے ہیں، سوئیاں چپتی ہیں، یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ کچھ اثرات وغیرہ آپ پر ہیں، آپ نماز کی پابندی کے ساتھ فجر اور عصر کے بعد بلکہ فجر کے بعد 11 مرتبہ سورہ فلق، 11 مرتبہ سورہ ناس والآخر، 11 بار درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، دم کے وہ پانی پئیں، یا حفیظ یا اللہ کا ورد رکھیں، نماز کی پابندی رکھیں، انشاءاللہ کرم ہوگا۔ بہن نے کہا سسر نے رقم دی تو ہم یہ خواب میں دیکھنا یعنی استخارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس یعنی مکان کرائے پر دیں، تو جو آپ نے خواب دیکھا کہ سفید کپڑے ہیں، سفیدی دیکھنا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو استخارہ آپ نے کیا ہے وہ آپ کے حق میں بہتر ہے۔ دوسرا خواب مجھے سمجھ میں نہیں آیا تو میں کچھ بتا نہیں سکتا۔ ایک بہن نے کہا کہ ان کے بیٹے نے گیلری میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور وائٹ کبوتر کچھ بلیک کبوتر ہیں وہاں سے اڑاتے ہیں، پھر نیچے دیکھتے ہیں کچھ سانپ خریدتے ہیں، یہ خواب یہ بتا رہا ہے، میری بہن مجھے نہیں پتا کیا معاملہ ہے کیا نہیں، یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے بہت احتیاط سے کام لیں اور ان کو بری صحبت سے حتی الامکان بچانے کی کوشش کریں، ورنہ یہ بری صحبت اچھے خاصے انسان کو دین سے دور کر کے مار دیتی ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سانپ، شعر میں انہوں نے کہا کہ سانپ جو ہے نا وہ جان لیتا ہے لیکن جو برا دوست ہے وہ ایمان لے کر چلا جاتا ہے۔ سانپ جو ہے جان لیتا ہے، برا دوست ایمان لے کر جاتا ہے۔ مصعب کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہن بھائیوں، ہم نے کوشش کی مختصر دوران میں زیادہ زیادہ آپ کو پروگرام میں شامل کریں، ہم نے بتایا خواب کیا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ زندگی بخیر اگلے ہفتے اس پروگرام کو سجا کر سوار کر آپ کا میزبان آج کا دور آپ کی خدمت پھر حاضر ہوگا۔ ہم سب کو ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔